بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جو حالات حاضر ہے اس کے بارے میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی پچھلے جو چند ہفتوں سے جو پاکستان میں ایک ہلا گلا چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے سارے ایونٹس رونما ہوتے رہے کہ ایک خط آیا، اس خط کے بعد پھر اسی دوران میں وہ خط ظاہر نہیں کیا گیا، تھوڑا اس میں ڈیلے کیا گیا، اور اس کی وجوہات یہ بتائی گئیں کہ او آئی سی کے جو وزیر خارجہ کا جو پورے دنیا کے او آئی سی کے جو وزیر خارجہ کا جو اجلاس تھا وہ ہونا تھا، تو اس وجہ سے اس کو پھر تھوڑا خط کو بھی ڈیلے کیا گیا، اور یہ جو نو کانفیڈنس کا جو موومنٹ ہے اس کو بھی تھوڑا ڈیلے کیا گیا۔ لیکن ایک آئین کی ذمہ داری تھی اور آئین کا ایک جو لمیٹیشن تھی اس کے حساب سے اس کو نمٹانا تھا۔ اور اس دوران میں آپ دیکھیں کہ کتنے جو ایونٹس ہیں وہ ان ایکسپیکٹڈ ہو رہے تھے، کہ آپ دیکھیں کہ پہلے اس کی رولنگ آ گئی کہ آرٹیکل 5 کے تحت، چونکہ وہ خط ڈپٹی اسپیکر اس کو پریزائڈ کر رہے تھے اس اجلاس کو، انہوں نے کہا جی کہ یہ خط ہے اور اس خط میں فورن انٹرفیئرنس ہے، اور لوکل ایکٹرز کے تحت مل کر یہ چونکہ کیا گیا ہے اور ایک میلافائڈ انٹینشن اس میں شامل ہے، اس وجہ سے میں اس کو مسترد کرتا ہوں۔ وہی چیز رات کے وقت عدالتیں کھل گئیں، اتوار کے دن عدالت کھل گئی، اور اس کے لیے چلو ایک ٹھیک ہے، ایمرجنسی میں عدالت اگر سرو کر رہی ہے اٹس ویل اینڈ گڈ، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اس میں پھر فوری طور پہ اس کا چند دنوں میں فیصلہ کر دیا گیا کہ یہ رولنگ غلط ہے، رولنگ کی جو بیس ہے اس کو نہیں ٹچ کیا گیا۔ یہ بھی چلے اوکے ہو جاتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ابھی ضرورت نہیں ہے چھیڑنے کی یا اس کو دیکھنے کی کہ جو اس کا جو بیس، جس بیس کے اوپر اس نے رولنگ دی ہے اس کو ابھی نہیں چھیڑنا، اس کو ابھی ٹچ نہیں کرنا، اس کو ابھی نہیں کھولنا، اس پٹارے کو ابھی نہیں کھولنا، تو چلیں وہ عدالت نے کہہ دیا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نو کانفیڈنس کی موومنٹ پاس ہو گئی، اور اس میں تمام کے تمام ادارے آن بورڈ تھے، امریکہ کی اشیر بات شامل تھی، لوکل ایکٹرز اس میں ایکٹیو تھے، اور اس میں بہت پیسہ بڑا واضح طور پہ جن لوگوں نے انکار کی ہے انہوں نے بھی بتایا، اور جو ایک خرید و فروخت چل رہی تھی، یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں، یہ میرا خیال میں کہ اب اس کو پروف کرنا، یہ کسی نے دیکھا، کسی نے لیا، ایسی ایسی ویڈیوز بھی ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ سینیٹر کے الیکشن میں اسی طرح، اور باقی جو نوٹ گنے جا رہے ہیں ٹیبل پہ رکھ کر اور تھیلوں میں ڈالے جا رہے ہیں، اور بوریاں آ رہی ہیں نوٹوں کی، اور یہ مطلب ہے کہ میرا خیال میں یہ اتنی ایک واضح چیز ہے کہ اس کے اوپر ہم یہ کہیں کہ ہاں جی اس کا ثبوت لایا جائے، اس کا دکھایا جائے، تو اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ obvious ہے کہ یہ ہوئے۔ اچھا، لیکن اب آپ دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا، کہ عمران خان کی حکومت جو مہنگائی کی وجہ سے، مہنگائی ایک ایسا فیکٹر ہے کہ جو پوری دنیا میں کورونا کی وجہ سے ہر ملک میں یہ پرابلم تھا، پاکستان میں بھی یہ پرابلم تھا، لیکن پاکستان میں چونکہ لوگوں کا قوت خرید کم تھی، اس وجہ سے لوگ زیادہ افیکٹ ہو رہے تھے، اور لوگوں میں عمران خان کی پاپولیرٹی گر رہی تھی۔ اب ان سارے سینیریو میں اب آپ دیکھیں کہ جب اس کو ہٹایا گیا تو وہ ایک اپنی ڈائری ذاتی پرسنل اٹھا کر تو چل پڑا، اور اس نے کہا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جو ابھی آشکار نہ ہوا ہو، جو ظاہر نہ ہوا ہو میرے خلاف کھڑے ہونے میں، یعنی کہ ساری فورسز، سارے ادارے، سارے جو ملکی اور غیر ملکی جو لوگ تھے، سب کے سب اس کے مخالف کھڑے ہو گئے تھے، سفارہ ہو گئے تھے، اور اس نے داڑھی اٹھائی اور خدا حافظ کہہ کے چل پڑا۔ اچھا، لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے، جسے کہتے ہیں نا کہ کبے نو لات پئی تو دا کب سیدھا ہو گیا،
کہ اب اس میں عمران خان کے لیے کچھ بھلائی بھی تھی۔ وہ بھلائی کیا تھی کہ اس کی جو پاپولیرٹی ہے راتوں رات اس کی آسمان کو پہنچ گئی، جو کہ دن بدن گر رہی تھی، وہ ایک دم سے ایک ہائپ کریٹ ہو گئی، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ اس نے اس جو سائیکل تھا، جو مسلسل 70 سال سے جو ایک سائیکل غلامی کا، ذہنی غلامی کا، ہم برطانیہ سے فزیکل غلامی سے تو آزاد ہو گئے 1947 میں، لیکن ذہنی غلامی سے جو آزادی کا جو اس نے ایک نعرہ مستانہ لگایا تھا، اس نعرے کی وجہ سے لوگ اس کے اوپر جان نثار کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جمی کارٹر نے جب یہ ایران میں انقلاب آیا تھا تو اس نے ایک فقرہ کہا تھا جو کہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اس نے کہا تھا کہ تمام چیزیں ہماری فیور میں تھیں لیکن خدا خمینی کے ساتھ تھا، اور میں کہتا ہوں کہ آج یہی چیز ہوئی ہے کہ تمام چیزیں عمران خان کے خلاف تھیں لیکن اللہ اس کے ساتھ تھا، اور واللہ خیر الماکرین، کہ تم لوگ اپنی تدبیریں کرو لیکن اللہ کی تدبیر کے آگے یہ ساری تدبیریں، ساری جو دو پیچ ہیں وہ ہیچ ہیں۔ اور اب آپ دیکھ لیں کہ اس وقت عمران کی پاپولیرٹی اور عمران کی جو دنیا پوری میں عزت اور پاکستان میں اس کی جو گراف ہے وہ کہاں آسمانوں کو چھو رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ ایک میرے خیال میں نوشتہ دیوار ہے، اور اس کو جتنی بھی ہمارے ادارے ہیں، مقتدر ادارے، اسٹیبلشمنٹ، جوڈیشری، باقی جتنے بھی سیاستدان ہیں، سب کو اس جو کا جو ایک ڈارک پہلو ہے خانہ جنگی کا، خونریزی کا، اس سے بچنے کے لیے اس کو جلد از جلد الیکشنز کو اناؤنس کر دینا چاہیے اور الیکشن کی طرف جانا چاہیے، تاکہ جو بھی مینڈیٹ لے کر آئے، اگر عمران خان کو مینڈیٹ نہیں ملتا تو وہ اپوزیشن میں بیٹھ جائے، اگر کسی اور کو ملتا ہے تو جس کو بھی ملتا ہے وہ آئے، اپنی حکومت بنائے، اور ایک صاف شفاف الیکشن کے ذریعے سے اپنی حکومت کو نئے سرے سے لے کر چلے۔ تو یہ ہمارا میسج ہے۔